یہ جو اچھا، آج میں اس جگہ پہ آیا ہوں جہاں پر بدھ مت کے پیروکار لداخی ہمارا بھائیوں کے لیے میں ایک تحفہ لے کے آ رہا ہوں، شاید جس کو دیکھ کر آپ لوگ خوش ہو گئے. اس لیے خوش ہوگی کیونکہ یہ جگہ ایک مسلمان کا ایک جگہ ہے جہاں پر پیور مسلمان ہے. اس جگہ پہ یہ آج بھی موجود ہے. اس میں سب سے پہلے اہم رول کردو منڈھل والوں کا ہے، جنہوں نے یہ منڈھل بستی میں بیٹھتے ہیں. سن 1971 میں ہجرت کرنے کے بعد وہ لوگ یہاں پر زیر آباد ہے. تو انہوں نے اس جگہ کو ایسے آباد بنا رکھے ہیں. اس سے پہلے لوگوں نے شاید اس میں پتھر پھینکے تھے، توڑ پھوڑ کی تھی. تو اس کے بعد جب کردو چلونکا والے یہاں پر آباد ہوئے تب سے اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کو درخواست دینے کے دے کے اس کے پیچھے چاروں طرف انہوں نے دیوار بندی کر رکھا ہے. تو میں نے اپنا بھائیوں کے لیے ایک کیا تحفہ لے کے آئے. اگر تحفہ لے کے آیا تو ہر کوئی مذہبی پیروکار کے لیے اپنا مذہب کتنا عزیز ہوتے ہیں وہ اپنا آپ جانتے ہیں. تو میں بڑا خوشی کے ساتھ میں اس تحفے کو لے کر آنے کے لیے میں اپنے جگہ پہ میں خوش ہوں، جو کہ میں یہاں سے کوئی تحفہ لے کے آ سکا. تو اس لیے خوش کیونکہ یہاں لداخیوں کا تاریخ، لداخیوں کی شرافت، لداخیوں کی قابلیت، لداخیوں کی انسانیت کردوں میں بھی اپنا آپ ایک بڑا مثال بنا ہوا ہے. تو ہر کوئی کہتے ہیں کہ آپ کا بدھسٹ بھائی لوگ کیسے رہتے ہیں، کیسے ہے. تو مجھے کہنے پہ مجبور ہے کیونکہ خود ہی میں انہی بھائی لوگوں کے ساتھ رہا ہے جو کہ 1971 سے 2015 تک جن کے ساتھ رہا. آج تک مجھے وہ لفظ یاد نہیں ہے جی کسی بچے نے بھی میرے ساتھ کوئی ایسا مطلب نااہلی بات کی ہو. تو وہ برادر، وہ بھائیوں کے لیے میں یہ تحفہ لے کے آ رہا ہوں. اس کے بعد تو مجھے بڑا عجیب و غریب لگا یہاں کردو آنے کے بعد. ہر کوئی لداخ کا جو بدھسٹ لوگوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ہمارا بدھسٹ بھائی کئی میں نے بزرگوں سے میری ملاقات ہوگی جن کو بلوچستان بالخصوص چھوڑبت کے لوگوں کو پتا تھا کہ فلانا ٹشی نامی آتے تھے یا رزن نامی آتے تھے. تو وہ لوگ بڑا سچے لوگ ہوتے تھے، بلکہ ہم ان کو بدھسٹ مان کے مطلب ان کے ساتھ اتنا جو ہم سلوک جو کرنا چاہیے تھے نہیں کرتے تھے. تب بھی ان کا انسانیت، اخلاقیت بہت ایک مثال بنا ہوا ہے بلوچستان چھوڑبت میں. تو میں خوشی کے ساتھ میں یہ آج فخر کے ساتھ میں کہتے آیا کہ ہمارا بھائی لوگ ایسے جو بھائی ہے وہ اپنا آپ کو مسلمانوں کو لداخ کا مہمان مانے جاتے ہیں. لداخ میں جو مسلمان چھوٹے سے آباد رہتے ہیں تو ہمارا عزیز نوربود دلائی لما صاحب نے یہ کہا ہے کہ لوگوں کو یہ کہا کہ مسلمان ہمارا مہمان ہے. اس میں سے ایک بات بڑے مثالی بات ہے. تو یہ مجھے کہنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اپنا آپ مجبور کر رہے ہیں کہ ہمارا عزیز نوربود دلائی لما صاحب تک میں بھی آئے. اور اس کا بعد جب اس سال ہمارا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا جس مہینے میں مسلمانوں کو گوشت کے بغیر روزہ خوشی سے مطلب روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو مسلمانوں میں بڑا بے چینی تھے. اس کے بعد اور بدھسٹ کا جو کہ 50 سال میں ایک بار یہ مذہبی جو پوجا کرنے کے مہینے آتے ہیں تو اس مہینے میں بدھسٹ برادری اپنا پاؤں کے نیچے ایک کیڑا مکوڑا تک جان سے جانے سے بچاتے ہیں. تو ملا ایک عظیم مہینہ تھا. اس مہینے میں لداخ میں ہمارا لداخ کے بھائی لوگ اس پوجے میں میٹ کھانا تو چھوڑو مطلب کسی کا جان لینا ہی مطلب حرام قرار دے رکھا تھے. تو ان کو اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بھائی بھی میٹ کھانا، میٹ کاٹنا منع رکھتے تھے. مطلب اس کے بعد ہمارے عزیز نوربود لداخ تشریف لانے کے بعد انہوں نے یہ بیان کیا کہ دیکھیے لداخ کا مسلمانوں کو ہم نے میٹ کرنا منع مت کیجیے، کیونکہ اگر لداخ کے مسلمان میٹ نہ کھائے تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خوش نہیں ہے تو روزہ قبول نہیں ہوگی. اگر روزہ قبول نہیں ہوا تو پھر
ہمارا لداخ میں برکت حرکت نہیں آئیں گے. تو ہمارا لداخ کا مسلمان بھائیوں کو خوش رکھے تو لداخ خوش رہیں گے. مطلب آپ اسی سے اندازہ کرو کہ کتنے مطلب اچھے سوچ رکھتے ہیں, کتنا مطلب ایک پازیٹیو خیال رکھتے ہیں. تو میں نے سوچا ان بھائیوں کے لیے میں کیا تحفہ لے کے آؤں پاکستان سے, تو میں بڑا فکر مند تھا. لیکن آج یہ پتھر دیکھنے کے بعد میں نے سوچا شاید ہم بھی خوش ہیں, کیونکہ میرے بھائیوں کا جگہ کو آپ لوگوں نے محفوظ رکھا. تو میں سب سے پہلے منٹھل والوں کو, اس کے بعد پورا سکردو والوں کو, اس کے بعد پورا پاکستان کا میں شکریہ ادا کرتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے اس مقدس پتھر کو آپ لوگوں نے آج تک زندہ رکھا. اور اس کے بعد میں ہمارے بھائیوں کو کیا تعریف کروں کیونکہ مجھے بار بار یاد آتے ہیں. تو اس لیے میں یہ پتھر کو آپ لوگوں کے لیے ایک تحفے کے طور پر لے کے آتا ہوں. تو اس پتھر کا خوبی کچھ یوں بتاتے ہیں, تو ہم آپ کو یہ سناتے ہیں. یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس پتھر پہ سب سے پہلے لکھا گیا, لکھنے کے بعد پھر اس کو کھڑا کیا گیا. تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا چٹان کو پہلے لکھا, اس کے بعد کھڑا کیا. تو اس میں ایک چیز آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ایک گواہ یہ ہے, پیچھے ہم آپ کو پتھر دکھاؤں گا کہ جہاں پر جو کھڑا کر کے پتھر کا جو سپورٹ لگایا ہے, تو اس سے مانا جا سکتا ہے بودھ مت مذہب میں کتنا شکتی ہے. میں یہ بھی مان سکتے ہیں کہ وہ شکتی کا ثبوت ہمیں یہ بھی دیتے ہیں. آج کا جو لداخ پرامن لداخ ہے, وہ بالکل دنیا میں نے ہر جگہ میں جو میرے محفل میں نے کہا کہ لداخ کے جو اتفاق, لداخ کو جو آگے نکالا ہے, تو نہیں تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ لداخ 11,800 کے ہائٹ میں ہے اور بلتستان 7,500 کے ہائٹ میں. تو بلتستان میں جو نعمتیں ہم نے دیکھا قدرت نے دی ہے, میں عجیب و غریب حیران ہو گیا. تو اس کے بعد ہمارا لداخ کی میں بات کریں تو 11,800 بہت ہائٹ بلندی پہ, لیکن آج لداخیوں کا اتفاق, لداخیوں کا اتحاد, لداخیوں کا محنت, اور مذہبی پیشوا ہو, سیاسی لیڈر ہو, تو ان کا محنت کا بدولت آج میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا لداخ دنیا کے نقشے پہ گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا لداخ کے جو اتفاق, جو اتحاد, جو ایک دوسرے کو خدمت, ہاں ایک دوسرے کی خدمت کرنا ایک ایسا چیز سمجھتے ہیں. ہمارے جو لیڈر, ہمارا ڈاکٹر, ہمارے انجینئر امریکہ جاتے ہیں, فرانس جاتے ہیں, برطانیہ جا کے جہاں سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں, پھر کام لداخ میں کرتے ہیں. تو ہم فخر کے ساتھ کئی بار بڑے بڑے محفل جو میرے ساتھ ہوئی ہے کردو, بلتستان یا خپولو میں, تو ان میں بھی میں نے فخر کے ساتھ میں نے کہا کہ ہمارا لداخ کا جو اتفاق اور لیڈر اور مذہبی پیشواؤں کو دیانتداری کی وجہ سے آج اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ لداخ دنیا کے نقشے پہ ہے. ہم فخر کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی فخر ہوا کہ میں یہ مقدس پتھر کا ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آ سکا. تو میرے طرف سے میں زیادہ نہ کہتے, بس میرے دل میں خوشی میں آج ایک خوشی میں ہمارا خوشی کے ساتھ اس خوشی کے نظارے میں ہم آپ کو بھی شامل کریں, آپ بھی دیکھیں. تو اور زیادہ نہ بولتے ہوئے میں آپ کو اس پتھر کا چاروں طرف کا ایک نظارہ دکھاتے ہیں, جو کہ ہمارے ماموں اعظم صاحب جو ویڈیو کیمرہ لے کے بیٹھے ہیں. تو میں آپ کو ان کا شکل بھی دکھاؤں گا. ان کا شکل دکھاتے ہم انہی کی زبانی پوچھیں گے. جیسے میں زیادہ تعریف کرے تو شاید آپ لوگ نہ مان سکے. تو ماموں اعظم صاحب, اب میں کیمرہ میں خود ہی اٹھاتا ہوں, آپ بتا دیجئے اس کا ہسٹری اور اس کو آپ لوگوں نے کس انداز سے تحفظ سے رکھے ہیں. تو ہم آپ کو شکریہ ادا کے ساتھ ساتھ کیمرہ مجھے دے کر اپنا زبانی میں سننا چاہتے ہیں. ماموں اعظم صاحب, آپ بتا دیجیے, آپ ایسا ایک کام کیجئے, آپ چاروں طرف چلا جائیے تاکہ آپ مجھے وہ جو پتھر کا خوبی بتا سکتے ہیں جو لوگوں نے کھڑا کی تھی. تو جناب, تو آپ یہاں سے چلیے. جناب گوپال جی صاحب تو ہمارے سو, آپ چلیے, آپ بالکل چلیے. آپ وہ مجھے جگہ دکھائیے جو پتھر آپ نے جو کہا تھا یہ قدرتاً یہ کسی دیوتا نے کھڑا کی ہو, تاکہ ہم سوچتے ہیں ہم اس کا چھاپا نہیں لگایا. جی, تو یہ پتھر کا آپ ایسا کیجئے, میں پہلے چلا جاتا ہوں. جی, تو پہلے ہمارے جو, تو ہم نے سوچا یہ پتھر یہ دیوار بندی کی ہے, قیمتی پتھر ہے. تو اس ایک میں نے دیکھ لیا
تو یہ کسی زمانے میں یہ بنانے کے وقت یہ لٹا ہوا تھا. اچھا ہاں یہ پھر سے یہی سوچا. اچھا ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے یہ نقشے جو بنایا ہے خود سے، تو اس کو بنانے کے بعد آپ کو بھی نظر یہ پتھر کھڑا کی ڈال دی، یہ پتھر ایک کھڑا کے پیچھے ہاں ڈال دی سپورٹ کے لیے. یہ بڑا پتھر ایک سپورٹ کے لیے دیا ہے جناب. یہ بھی ہمارے اندازے سے آپ کو بھی ہاں یہ پتھر بھی سپورٹ کے لیے دیا ہے. تو ادھر اور ایک پیچھے پہ ایک پتھر سپورٹ کے لیے دیا ہے جناب. تو ہم نے سوچا یہ پہلے تو لٹا کے تھا، اس کے بعد انہوں نے یہ خود کے بنانے کسی دیوتا نے اپنا طاقت سے اس پتھر پہ پہلے لکھا ہے، اس کے بعد ابھی یہ ہے جی اس کا والنگ. ہاں تو ابھی آپ نے بتا رہے تھے اس پتھر کا تحفظ کے لیے آپ لوگوں نے ایک چوبراسی رکھی ہے، ایک چوبراسی رکھی ہے. تو وہ آپ کیوں کس محبت سے رکھی ہے؟ نہیں تو ہو سکتا تھا جہاں تک مسلمان ایک کٹرپند مسلمان ہے، تو اگر اس پہ مطلب اس پتھر تو کوئی آپ لوگ ہمارا لداخی بھائیوں سے محبت نہ ہوتا تو اس پتھر کو کوٹ کے ریزہ بنانا تھا، کیونکہ مسلمان بت پرست کے خلاف ہے. تو اس کا خلاف ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے اس پتھر کا تحفظ رکھا. خیر ہر جگہ میں ہوتا ہے، لیکن اس کو تحفظ رکھنے میں کیا محبت ہے کہ ہمارا لداخیوں کے ساتھ آپ کا؟ اب یہ بتائیے کیوں رکھی ہے. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو توڑ پھوڑ کر ختم کرنے کے بجائے جو کہ مذہبی پیشوا لوگ کہتے ہیں اس حساب سے، تو اس کا آپ لوگوں نے اتنا بڑا تحفظ رکھا اور ہر کسی کو دکھاتے ہیں، ایک مثالی بنا رکھا ہے، کیونکہ آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ کیا محبت ہے آپ لداخیوں سے، آپ کس انداز سے آپ لوگوں نے رکھا. میں اس پہ تعجب ہوں. بالکل سر جناب ببالی صاحب، میں نے یہ سوچا یہ پتھر کا ایک نقشہ مجھے منظر نظر آیا تو میں یہ سوچا یہ اس میں کسی نہ کسی زمانے کا کوئی اس میں یا بادشاہی ہو یا اس کا کوئی مت کا کوئی بڑے لیڈر کا ایک تصویر ہے. اس کو خراب کرنے سے ہم نے یہ سوچا پہلے تو بلوچستان، پہلے تو ہم نے یہ سوچا ہمارے گاؤں ایک منتھل چھوٹا سا ایک لیول ہے، تو اس میں ہم اس کو تحفظ رکھنے میں سے ہمارے روشن نام پہچان ہوگا منتھل کا نام لیں گے نا سر. ہم نے یہ سوچا. اس کے بعد اس کا کہ یہ محفوظ رکھنے میں اس میں یہ ایک خوبی یہ تھا تو بلوچستان کے سرحدوں والوں کا یہ اس میں دنیا لوگ آ کے اس میں وزٹ کرتے ہیں، تو اچھا کوئی بندے آ کے اس کے اچھا پوجا بھی کرتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بڑا ایک مفید چیز ہے. اس کو بھی نے تحفظ کرنے کے لیے اپنے یہاں رکھ کے ایک کو ہم نے تنخواہ دے کے 200-300 اس زمانے میں رکھا ہے. ہاں تو اب یہ بتائیے کہ ابھی آپ کا اسکردو میں نے کئی بزرگ سے میں نے پوچھا تو کہا کہ لداخ کی بدھسٹوں کا بڑا تعریف کرتے ہیں، تو یہ لوگ بڑا سچے ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں اور بہت نیک ہوتے ہیں. تو شاید آپ لوگ اس محبت کے مد نظر آپ لوگوں نے اس کو ابھی تک تحفظ رکھا ہے. شاید میرے خیال میں آپ لوگوں نے محبت کا وجہ سے، یا تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے سنی بات ہوگی کہ لداخ میں جو ہم رہتے ہیں ہم اپنا ایک بدھسٹ بھائی کو اپنا ایک بھائی سمجھ کے ہم رہتے ہیں، وہ بدھسٹ بھائی ہمیں ایک اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے رکھتے ہیں، جو ایک افسر ہو جس سے ہمارا ایک مثال آپ ہے لداخ کا. تو یہ ہے کہ مسلمان جو پیشنٹ آتے ہیں وہ ڈاکٹر بدھسٹ ڈاکٹروں کو پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بدھسٹ ڈاکٹر اچھا علاج کرتے ہیں. تو اور بدھسٹ جو لوگ آتے ہیں مسلمان ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ مسلمان ڈاکٹر بہت اچھے ہوتے ہیں، ہمارا بدھسٹ ڈاکٹر اچھا نہیں ہوتے ہیں. تو اس کا وجہ یہ ہے کہ مسلمان ڈاکٹر بدھسٹوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. بالکل بدھسٹ ڈاکٹر مسلمان کو بڑا احترام سے ان کا علاج کرتے ہیں. تو ایک دوسرے سے خوش ہے. تو آپ ہمارے ان بھائیوں نے جو ہمیں ایک جنت جیسے میں رکھا ہے، ہمیں اتنا خوشی میں رکھا ہے، کوئی ذرہ پر اب یہاں پر اب دیکھیے جو بھی آتے ہیں تو بڑا فخر کرتے ہیں ہمارا لداخیوں کا بھائیوں کا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیا خیال ہے کہ
ان کو کیا آپ شکریہ ادا کریں گے یا آپ کیا کہیں گے جو ہمارے ساتھ جو اچھا تعلقات رہتے ہیں؟ ہم ان کا یہ تحفظ رکھنے میں یہ بھی ہم نے سوچا جناب، ہم لداخی ہے، کیونکہ لداخ جو جتنا ہمارے بھائیاں بہنیں رہتے ہیں، ہم ایک اور پٹی کا ایک بھائی ہے، تو اس مطابق ہم نے اس کو محفوظ یہ رکھا تاکہ یہ کوٹ کے ختم کیا تو ان کو ہم ناراضگی دکھ ہو جائیں گے، ٹھیس ہو جائیں گے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ زندگی بھر کے لیے پوچھ بپوچھ یہ مسلمانوں ادھر جا کے انہوں اس چیز کو بجلی راگ کو توڑا، تو اس لیے ہم نے آپس میں محبت اور تیراگی کو ختم نہ ہو جائے، ان کے ساتھ محبت اب تک ہمارے دلوں میں ہے جناب لداخی بھائیوں کا، تو ہم یہی سوچتے ہیں ان کو دکھ نہ پہنچائے، اس ناطے پر بھی ہم نے سوچا اس کو ہم نے محفوظ رکھیں گا، تو اس زمانے میں بھی ابھی بھی ہم یہ اور فنڈوشین کا ہم ایک رکن ہے، ہم یہاں کا ایک ہمارا قرضہ اور ہمارے ایک تنظیم چلتا ہے اس کا بھی ہم صدر ہے، اس لیے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بھی لگتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے بھی، تو اس لیے ہم نے ڈی صاحب کو میں نے درخواست دیا تو اس نے پوچھا آپ کس بنا پہ آپ نے اس میں درخواست دی؟ میں اس گاؤں کا صدر بھی ہوں اور فنڈوشن کا، تو ہم قرضہ بھی ہوں، ہم آپ کے لیے درخواست ہے، بعد میں آپ نے مجھے پوچھا تو اچھا کیا جواب دوں؟ تو آپ کا اور آپ کا منٹھل والوں کا اور جو یہاں کا حکام کا میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ احترام کرتے ہیں، تو آخر میں آپ کو اور آپ کا یہ جن کے حفاظت کے لیے آپ لوگ رہتے ہیں ان کا میں شکریہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کسی دن کسی وقت کسی جگہ میں ہم اور آپ کا ملاقات پھر ضرور ہوگی۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔